بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اشرف کانپور سے ان کا سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ایک سوال تھا کہ اسکالرشپ کالج یا انسٹیٹیوٹ سے لی جاتی ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ ڈاکیومنٹس فیک لگانے پڑتے ہیں تب اسکالرشپ ملتی ہے، تو کیا اس اسکالرشپ کا پیسہ استعمال میں لے سکتے ہیں جو جعلی ڈاکیومنٹس بنوا کر لی گئی ہو؟ کچھ لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ وہ سرکار سے لے سکتے ہیں ورنہ وہ غلط جگہ پر استعمال کرے گی، پیسہ واپس چلا جائے گا۔ آپ وضاحت کر دیں، یہ سچویشن اکثر اسٹوڈنٹ کے سامنے ہوتی ہے اور پروفیشنل کورس میں اسکالرشپ بھی 50,000 تک آتی ہے، جس حساب سے فیس ہوتی ہے اس حساب سے اسکالرشپ بھی آتی ہے۔ آپ اس مسئلے پر وضاحت کر دیں۔ ہاں، یہ اسٹوڈنٹس کا یہ مسئلہ اہم ہے۔ اسکالرشپ کے جو شرائط ہوتے ہیں ان شرائط کے لیے خانہ پوری کرنی پڑتی ہے۔ اگر ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہوں گے تو اسکالرشپ کینسل ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں ایک ضابطہ یاد رکھنا چاہیے۔ حکومت نے جو قانون بنائے ہیں اسکالرشپ کے حصول کے لیے، مستحقین کے لیے، اس قوانین کو تو پورا کرنا پڑے گا ورنہ آپ مستحق نہیں قرار پائیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مستحق ہوتے ہوئے اس کاغذات کی خانہ پوری کرنے پہ سے قاصر ہوتے ہیں، حالانکہ آپ مستحق ہوتے ہیں، غریب بھی ہیں اور آپ اہلیت بھی رکھتے ہیں، آپ کوئی فراڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن خانہ پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے کاغذات کی کچھ کمی ہے۔ تو ایسی صورت میں کاغذات تیار کرانے کے لیے دائیں بائیں کچھ کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ اہل ہیں، مستحق ہیں، پھر قانونی مجبوریوں کی وجہ سے اگر قانونی خانہ پوری کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسے کاغذات تیار کرنا پڑ جائیں تو اس کی گنجائش ہوگی۔ اور اس کا مسئلہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک مسئلہ آ چکا ہے اس سے پہلے کہ اسکالرشپ کے بجائے وہ مسئلہ تھا نوکری حاصل کرنے کا، کہ اگر ہم نے کچھ جعلی کاغذات کے ذریعے سے نوکری حاصل کی ہے تو اس سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ آمدنی حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں وہاں پر یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر آپ اہل تھے لیکن کاغذات کے اعتبار سے آپ اہل نہیں تھے، تو اگر واقعی آپ اہل ہیں تو پھر آمدنی آپ کی حلال ہے۔ اگر واقعی آپ اہل نہیں ہیں اور کاغذات بھی آپ نے جو ہے گڑبڑ لگا کر کے جو ہے کام بنایا ہے تو پھر تو آپ قانونی بھی مجرم ہیں اور شرعن بھی مجرم ہیں، اور پھر آمدنی بھی آپ کی صحیح نہیں ہے۔ لیکن آپ اہل ہوتے ہوئے کاغذات کے اعتبار سے قصوروار پائے گئے ہیں تو آمدنی حرام نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کو دونوں چیزوں کی رعایت کرنی ہے، قانونی اعتبار سے بھی شرائط ہماری پوری ہو رہی ہو اور ہم اس کے اہل و مستحق بھی قرار پاتے ہوں، ورنہ شرعی اعتبار سے بھی آپ گنہگار ہوں گے اور قانونی اعتبار سے پھر مجرم ہوں گے ہی۔ ہمیں قانون کی زد سے بھی بچنا ہے اور شرعی اعتبار سے بھی اپنے کو شرعی قانون کی خلاف ورزی سے بھی بچنا ہے۔